بستر سے اٹھا، حج پر گیا، واپسی پر مر گیا۔ گلی کے ایک گھر میں شادی جیسی گہما گہمی تھی۔ بچے بچیاں اچھے اچھے کپڑے پہنے گھوم رہے تھے۔ خواتین کی بھی آمد رفت تھی جیسے کوئی تقریب ہو، لیکن ہمارے آج کل کے دور کے مطابق نہ کوئی ہلا گلا، نہ ہی ڈیک اور ریکارڈ کی آواز، نہ لڑکیوں بچیوں کے گانے بجانے، نہ ہی ڈانس اور نہ ہی تالیوں کی آوازیں۔ یہ کیسی مہندی ہو رہی ہے؟ میں نے حیران ہو کر اور خوش ہو کر اپنی خالہ جان سے پوچھا۔ وہ بولی، بیٹا اس گلی میں کریم بخش صاحب کی بیٹی فوزیہ کی رسم مہندی ہے۔ تم حیران ہو رہی ہو کہ اتنی خاموشی سے کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ کریم بخش کے بڑے بھائی نادر خان انتہائی علیل ہیں، بلکہ یوں ہے بستر مرگ پر ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے۔ فوزیہ کی شادی کی ڈیٹ مقرر ہو چکی تھی۔ سوچا ہے کہ تایا کے مرنے کے بعد تو ان کے چہلم تک شادی ٹل جائے گی۔ سب کی رائے ہے کہ مقررہ تاریخ کو سادگی سے کر دی جائے۔ اچھا یہ بات ہے، کیا نادر صاحب کے گھر والے آئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کیسے آنا ہے، میں دیکھنے گئی تھی۔ بچیاں باپ کے سرانے بیٹھی سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، بیوی رو رہی ہے، بچے پریشان تھے، 3 دن ہو گئے ہیں اس حالت میں ہیں، ایسے لگتا ہے آدھی جان نکل چکی ہے۔ دیکھو کب اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرتا ہے۔ ہفتہ پہلے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اس لیے خاموشی اور سادگی سے بھتیجی کی شادی ہو رہی ہے۔ دوسری صبح خاموشی سے بارات آئی اور دلہن کو رخصت کر دیا گیا۔ عزیز رشتہ دار نادر خان کی عیادت کو آتے رہے۔ نادر خان مسلسل حالت بے ہوشی میں تھے۔ کافی دن گزر گئے۔ میں نے نادر خان کی کسی رشتہ دار سے پوچھا، نادر خان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ توقع یہی تھی کہ جواب آئے گا وہ تو رحلت کر گئے، لیکن جواب ملا وہ تو روبرو صحت ہو رہے ہیں۔ حیران کہ جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے، کوئی دم کے مہمان ہیں، اب یہ کیا سن رہے ہیں؟ میں بدرجہ ٹھیک ہو رہے ہیں، میں تھوڑی بہت خوراک پی لے رہے ہیں، پھر سنا خود اپنے پاؤں پر چل کر باتھ روم تک لے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مکمل صحت یابی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ صبح صبح تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے گھر سے نکلنے لگے تھے، پھر واقعی حشاش بشاش ہو گئے۔ جو ہی ان کی صحت بحال ہوئی، انہوں نے حج کا ارادہ کر لیا۔ انہی دنوں میں حج کی درخواستیں جمع کرا دی جا رہی تھیں، پاسپورٹ، ویزے، سب دفتر کے چکر لگائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں حج بیت اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے اسی نیک کام کے لیے مہلت دی ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ مبارک سفر پر روانہ ہو گئے۔ لوگ متعجب تھے، دیکھو سب ان کی موت کے منتظر تھے۔ اب 6 ماہ بعد وہ خیر خیریت سے فرض حج ادا کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے تمام فرائض حج خوشی خوشی سے ادا کی، مدینہ منورہ کا مبارک سفر کیا، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، درود و سلام ذوق شوق سے پڑھے، واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جدہ سے کراچی تک بخیر عافیت آئے، پھر کراچی سے ملتان کی فلائٹ لی۔ جہاز میں ہی طبیعت خراب ہو گئی اور ایئرپورٹ پر اسٹریچر کے ذریعے اتارا گیا۔ عزیز رشتہ دار جو استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو سیدھا نشتر اسپتال لے جایا گیا اور وہاں انہوں نے جان کر کے اور اپنی جان دے دی۔ سبحان اللہ! اللہ نے ان کو بس اتنی زندگی اس لیے دی تھی کہ وہ حج ادا کر سکیں، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور یہ ابکری کا ہی واقعہ ہے، ابکری 2021 کے مارچ کا۔ یہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔